انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کے دیا ہمیں, اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارنر پلاٹ لینا ہم نے. یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ. ایسے نہیں میں نے نظام کی رٹ لگا رہا ہوں, مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا, وہ وعدے کی یاد آتی ہے, اس کی سینس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آ گئے تھے ہم, اتنا بڑا لفظ خلیفۃ الارض, اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے. سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے, سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں. خبر آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہوئے, ایگزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے. سعد بن معاذ نے کہاں جانا, آپ کا کیا نام تھا, ویزا علی. سعد بن معاذ کو کدھر کا ویزا ملا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ جدھر جگہ ملتی ہے اس وقت بیٹھ جاؤ, کیونکہ نبی علیہ السلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں. سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ. شہادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی, ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا, تو بازو لوگوں نے اکٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات. نبی السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کیا ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتے جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعد سے ملنا ہے, کہ سعد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی, ابھی اللہ کے دربار میں سعد کی حاضری ہونے لگی ہے. شہید ہوا کہ ہوا, سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی نہیں ہے, 37 سال کا ایک لڑکا ہے, 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے, 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. سعد بن معاذ, لیڈر آف دا لیڈر. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. سرداری زمین پہ پھینکی کہ میں نے سب کچھ قربان, میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں. بیعت عقبہ کے صحابی, فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیجنس سعد کا تھا. نبی السلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں, یو ٹیک اوور. اور سے سمجھے اس بات کو. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے. پوری کائنات کے تمام فرشتے, نبی السلام نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب سعد شہید ہوا. تو جس عرش پہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے, اللہ کا عرش جھوم گیا جب سعد بن معاذ شہید ہوا. تو بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعد کے استقبال میں آ گئے, اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سنبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے. عرش اس وجہ سے جھوم گیا. جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعد کا قصہ پڑھا تھا. آئی واز پریٹی ینگ, یہاں تک کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا. مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتوں نے آنا ہے, اور خالی وہی 2 آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے. تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے, کہ قدموں میں پھینکیں گے اپنے اللہ عز و جل کے کہ کر آپ سجدہ اپنے رب کو. جب پوری دنیا میں تو 2 نمبریاں کرتا رہا ہے, آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں. اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں. ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا, ابھی میں نے سعد بن معاذ بتایا. رحمت اللہ عالمین کی پیرامڈ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی, پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن, اور
اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ رینکس کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے. یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا، اس لیے کائنات کی ٹاپ سپاٹ جو کہ مقام محمود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پھر اس پہ تشریف لے کے جائیں گے. میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعد بن معاذ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ ان کے ایک چھوٹے غلام کے لیے کائنات کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں. مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میٹرکس سمجھیں، پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے، ہمیں کوئی اینگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا، یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا. ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے. ہاں ہمیں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے؟ کہ 2 مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے. یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، مسلمان کر دیا، کان میں اذان دے دی ہے، بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اب زیرو سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ اٹھا کر لیا، کیا پتا یہ سچا کر دے. اس لیے یہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان، انڈیا، یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پہ چینجز رونما ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ 1000-1500 بندوں کو انفلوئنس کرنے کی ٹھان لی ہے. کیا پتا کب کیا چینج ہو، آپ کریں یا آپ کے بچے کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ پوری میٹرکس اسٹیٹسٹکس کی ہے. جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے. تب کہیں جا کے پتہ چلے گا رحمت للعالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے اس آئیڈینٹی کا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے، تو دنیا کی ایک ایلیمنٹ، ایک سیل، ایک ایٹم کے اندر کا نیوکلیس کانشیس ہوگا کہ مسلمان نے، اس بندے نے اپنے آپ کا مسلمان کہہ دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کو اپنے آپ سے نعوذ باللہ ایلینیٹ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. کیا رحمت للعالمین میرا نبی ہے اور میں کون ہوں؟ میں دنیا میں رحمت چھیننے کی مشین ہوں. میرے سے لوگ بچ کے بھاگے. آپ مجھے بتائیں، جو حسیب کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ لوگ بھی میرے سے، اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں. تو لوگ نہیں خالی، میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لے کے نباتات تک سب انتظار میں ہیں. اب اس آیت کو سنیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے دے دی تھی، ان کو بھی دی، اس کو بھی دی، اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا. سب نے کہا نہیں، انکار، صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے. مگر انسان نے، ہم نے اٹھ کے کہہ دیا یا اللہ ہمیں دینا، ویزا چاہیے ہمیں. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہی کہا ہے. اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل نکلا ہے. ان ادر ورڈز فراڈ کیے، فراڈ کر گیا، میں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا، اپنی امت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا. اللہ سے تو نہیں فراڈ کر سکتے نا کہ اتنی بڑی قسم اٹھا گیا. کوشچن مارک یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں ہونے دی قسم؟ تو کی نا پھر
ایک ایک نبی آیا, ہر ایک نے پوری کی. ایسے ایسے حواری آئے نبیوں کے, پوری کر کے دکھا دی. غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دی وہ قسم. یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی, خدا کی قسم اپنے بچے کو, جب چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو دیکھیں گے آپ, تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر ہے میرے نبی کا, یہ ایمبیسڈر میں نے پیدا کیا ہے. تب تیاری ہوگی رخشندہ, تب تیاری ہوگی 4 بچوں کی. یہ رحمت للعالمین کا بیج لگا کے کہ ہاں میرا نبی رحمت للعالمین تھا, اور پتھروں سے لے کے حیوانوں تک انسانوں کی تو کیا ہی بات کرنی, کیا ہی بات کرنی انسانوں کی. ہر چیز پہ رحمت ڈالے گئے. جی محمد کا امتی ہیں ہر ایک. میرے سے آپ پلانٹ ارتھ کے اوپر باہر سے ذرا دیکھیے, آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں. آپ کسی اور سیارے پہ جائیں, وہاں پہ مخلوق ہو, تو پہلا جملہ کیا بولتے ہیں ادھر جا کے؟ آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے؟ کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دیں, اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ وی کم ان پیس. لٹرلی وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہیں ادھر. ان ادر ورڈ, اگر ایلین بھی پلانٹ ارتھ پہ آئیں گے نا, تو وہ محمد کی امتی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور ہم انسانوں کے ان پلانٹ میں انسان ہی آ رہے ہیں, ہم انہیں کو کھائی جا رہے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کوئی ایلین آ بھی نہیں رہا ادھر. یہ ناسا والوں کو بتائے کہ بھائی آپ ڈھونڈی جا رہے ہیں ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف فارم ہے کہ نہیں. وہ ہم سے ڈرے میں بھائی, اتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. 2 دن کے لیے ایک مسلمان گرانے کے اندر آ کے اوپر سے بھی دیکھ لے گا, پتہ چل لے گا کیا کرتا ہے. خالی پاکستانی لڑکے کے یوٹیوب سرچ دیکھ کے بھاگے میں وہ. سو it's a very simple equation. It has been made to become complicated in front of us. آپ بس وہ نگاہ لے لیں جس سے علی بن ابی طالب بچپن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. وہ نگاہ ہمیں مل گئی نا ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے بچے کیسے پالنے, ہم نے اپنے شوہروں کو, اپنی بیویوں کو کیسے دیکھنا ہے. پھر آپ کو سیرہ کی ایک ایک ایلیمنٹ کی ریئل ٹرانسلیشن ملے گی. لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے سیرہ کی سب سے موٹی کتابیں دو, میں نے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں چھوڑنا کہ اس سے کائنات کے اوپر افیکٹ کرتا تھا میرا نبی. جی ایک ایک جانور, ایک ایک پودا محفوظ تھا. جی محفوظ کیا تھا؟ پنپ رہا تھا میرے نبی کی پریزنس سے.